اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج 1-2۔ میری دعا ہے اللہ آپ کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں اور مسائل اپنے جناب سے حل فرمائیں۔ اللہ پاک آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ حدیث: جس وقت آفتاب کا کنارہ نکلے نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے، اور جس وقت آفتاب کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح غائب ہو جائے، اور آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز کا قصد نہ کرو، کیونکہ آفتاب شیطانوں راوی کو شک ہے یا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت آفتاب کا کنارہ نکلے نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر ہو جائے، اور جس وقت آفتاب کا کنارہ غائب ہو جائے تو نماز کو چھوڑ دو یہاں تک کہ خوب اچھی طرح غائب ہو جائے، اور آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز کا قصد نہ کرو، کیونکہ آفتاب شیاطینوں یعنی راوی کو شک ہے یا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جس وقت آفتاب کا کنارہ نکلے جس کا ظہور سب سے پہلے ہوتا ہے تو نماز کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ خوب اچھی طرح ظاہر اور بلند ہو جائے، اور جس وقت آفتاب کا کنارہ غائب ہو جائے تو بھی نماز کو چھوڑ دیں یہاں تک کہ وہ مکمل طور پر غائب ہو جائے، اور آفتاب کے نکلنے اور غروب ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور منع کرنے کا سبب بتایا کہ آفتاب نکلنے اور غروب ہونے کے وقت شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یعنی شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ سینگ ایسے رکھے کہ اس کے بیچ میں سے غروب یعنی سورج نکلے یا سورج غروب ہو جائے، یعنی اس کے سر کے دونوں جانب، کیونکہ وہ طلوع آفتاب کے وقت اپنے آپ کو سورج کی طرف کر کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ سورج اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان سے نکلے۔ چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا وہ اس کا قبلہ ہو جائے گا، یعنی شیطان کی چونکہ وہ کھڑا ہوتا ہے سورج کی مانند آفتاب کے سائڈ پہ، تو وہ جب کوئی سجدہ کرے گا تو اس کا قبلہ شیطان کے وہ دونوں سینگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح غروب کے وقت بھی وہ کھڑا ہوتا ہے تاکہ آفتاب اس کے سر کے دونوں سینگوں کے درمیان غروب ہو، چنانچہ جو اس وقت سجدہ کرے گا اس کا وہی قبلہ ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ عبادت میں مشابہت نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو گھر میں بے برکتی، پریشانی، بیماریاں بڑھتی ہے اور ہر طرف منحوسیت چھا جاتی ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر جو الفاظ گزرے ہیں وہ سیم ہے، ایک جیسے، تو یہ مختلف احادیث کے حوالے ہیں جو یہاں آپ کے ساتھ شیئر کیے ہوئے ہیں۔ استخارہ فی سبیل اللہ کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ رابطے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا نام، اپنی والدہ کا نام کمنٹ میں لکھیں، اور جس مقصد کے لیے آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لازم مینشن کریں۔ انشاءاللہ ہم 24 گھنٹے کے اندر استخارہ کر کے آپ سے رابطہ کریں گے، اور اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم رہنمائی بھی کریں گے فی سبیل اللہ۔ یہ آج کی ویڈیو ایک معلوماتی ویڈیو ہے، کیونکہ صبح ظہور آفتاب اور شام کو طلوع آفتاب میں عبادت کرنے کو منع فرمایا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے گھر میں بے برکتی، منحوسیت، پریشانیاں اور بیماریاں بڑھتی ہے۔ تو برائے مہربانی اس وقت جو وقت آپ کو بتائے گئے ہیں اس وقت عبادت سے منع کیا گیا ہے تو آپ اس وقت عبادت نہ کریے گا، اور جو میرے کریم آقا کے الفاظ کی تائید اور اس پہ عمل کرتا ہے تو لازمی طور پر ان کے گھروں میں خوشحالی ہوگی، تنگدستی دور ہوگی اور رزق میں فراوانی ہوگی، آپس میں پیار محبت بڑھے گا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔